نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شکر کے متعلق بیان ہوا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ کو اس بیان کی تکمیل کروں گا، تو ارادہ ہے کہ آج اس کی تکمیل کروں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جملہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو ہی گیا ہوگا، کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق. 4 جملے ہیں، یاد کر لیں. شکر کرنا ایسے فرض ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. ایسے ہی ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک معیار ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے اچھے اور برے ہونے کا اپنا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے، اپنا ایک معیار ہے، کرائیٹیریا ہے، اپنا گڑھا ہوا. لہذا وہ اپنے وضع کردہ اصولوں پہ اگر پورا اترتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اپنے گڑے ہوئے اصولوں پہ اگر نہیں پورا اترتا تو وہ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں. یہ اس بات کی تحقیق کی کوشش نہیں کرتا کہ میں نے اچھے اور برے ہونے کے جو اصول بنائے ہیں یہ اصول بھی ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. بہت مشکل. یہ جو میرے اصول ہیں کہ اچھا یہ اس کو اچھا بولتے ہیں، اس کو برا بولتے ہیں، پہلے یہ تو تحقیق کروا لوں یہ اصول بھی درست ہیں یا نہیں ہیں. دیکھو گوروں کے اپنے کچھ اصول ہیں اچھے اور برے ہونے کے. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے، ان کے ہاں لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں لگانے والا برا نہیں ہے. گرل فرینڈ ہیں 100 ہو، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے ہاں برا وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، 2 نمبری کرتا ہے. ہمارے ہاں 2 نمبر آدمی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن بوڑھے والدین کو اگر کوئی تھانے میں یا عیدی سینٹر میں جمع کرا دے بہت برا سمجھا جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے ہاں بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے والا برا نہیں سمجھا جاتا. تو پتہ کیسے چلے گا کہ اچھے اور برے ہونے کا جو ان کا معیار ہے وہ درست ہے یا ہمارا معیار درست ہے؟ خیر یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس طرف چلا گیا تو پھر بیان کا موضوع 3 ہفتے سے یہی ہو رہا ہے، کیا لے کے بیٹھتا ہوں چلا کہیں اور جاتا ہے. تو ابھی تو میں صرف اس پر بات کروں گا کہ شکر گزار یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا کام کرنے پڑیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں شکر گزار بندے کہلائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور وہ والے کام ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم لاکھ اپنے آپ کو شکر گزار سمجھتے رہیں، اللہ کی فہرست میں ہمارا شمار شکر گزار بندوں میں نہیں ہوگا. اور یاد رکھو پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ احسان فراموش آدمی اچھا نہیں ہوتا. اسے گورے بھی مانتے ہیں کہ آپ کسی کے آپ پر احسانات ہوں. شکر گزار کی اپوزٹ کیا ہے؟ احسان فراموش. یاد رہے گا؟ سبق پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھو کسی نے آپ پر احسانات کیے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے احسانات کا شکر کرتے ہو تو آپ کیا کہلاتے ہو؟ شکر اسی کا کیا جاتا ہے نا جس کے احسانات ہوتے ہیں.
احسانات نہیں ہے تو پھر شکر ہے ہی نہیں. اگر کسی نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور آپ اس کی خدمت کرتے ہو تو یہ شکر گزاری نہیں کہلاتی، بلکہ یہ آپ کا اس پر احسان کہلاتا ہے. شکر ہمیشہ کسی کے احسانات کے بدلے میں ہوتا ہے، کسی کے احسانات کے بدلے میں. جب بھی کوئی احسان کرتا ہے نا، اس کے بدلے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اس کے احسان کی قیمت ادا کر رہے ہیں آپ، یہ قیمت بھی شکر نہیں کہلاتی بلکہ یہ اس کے احسان کی جزا کہلاتی ہے، اس کا معاوضہ کہلاتا ہے. دیکھو کسی ہوٹل والے نے آپ کو بلایا، چائے پلا دی کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، تھکاوٹ ہے، چلو میری طرف سے. آپ نے 20 روپے اس کو پکڑا دیے تو یہ نہیں کہلائے گا کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے. یہ کہا جائے گا کہ وہ پیسے نہیں لے رہا تھا چائے کے، آپ نے اسے چائے کے پیسے بولو بھائی دے دیے، قیمت دے دی ہے، کیونکہ وہ 20 روپے کا کپ ہی ہوتا ہے. ویسے بھی کپ 20 روپے کا ہے اور اس میں چائے بھی 20 روپے کی ہے. مہنگائی کا اندازہ لگائیں آپ. یعنی چائے کے بجائے صرف وہ کپ خریدنے اگر آپ مارکیٹ سے جائیں گے تو وہ بھی 20 روپے کا ملے گا، اور اس کے اندر اتنا سا لکوڈ وہ بھی کتنے کا؟ 20 روپے کا. یہ مہنگائی کی ایک رپورٹ پیش کی آپ کے سامنے، مہنگائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی. تو اس کی قیمت اگر آپ ادا کر دیتے ہیں تو یہ تو معاوضہ ہے. تو شکر جو ہے، شکر ہوتا تو بدلے میں ہی ہے، مگر کسی کے احسان کا، اس نے آپ پر احسان کیا، اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے شکر. تو پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شکر گزار لوگ ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. گورے بھی اس کو مانتے ہیں، جیپنیز بھی اس کو مانتے ہیں، فرانس والے لوگ بھی، انڈیا کے لوگ بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، کہ بھائی جب کسی نے آپ پر احسان کیا ہو تو آپ اگر اس کے احسان کا شکریہ ادا کریں گے، شکر گزار بنیں گے تو آپ کا شمار اچھے لوگوں میں ہوگا. اور میں عرض کر رہا تھا شکر گزار کی اپوزٹ کیا ہے؟ احسان فراموش. احسان فراموش یعنی احسان کسی نے کیا اور آپ بھول گئے، اسے جب ضرورت پڑی ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، زبان سے بھی شکریہ نہیں کہہ رہے، مان ہی نہیں رہے ہیں کہ اس نے یہ احسان کیا ہے. تو اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا آدمی کیا کہلاتا ہے؟ احسان فراموش. اور احسان فراموش وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، اچھا انسان نہیں ہوتا. اس کو گورے بھی مانتے ہیں. فرق یہاں آتا ہے کہ بعض چیزوں کو وہ احسان فراموشی نہیں سمجھتے اور اسلام اس کو احسان فراموشی کہتا ہے. وہ بڑھاپے میں بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرنے کو احسان فراموشی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان پر احسان کیا ہے، ہم نے پولیس کو فون کیا، ہم نے ایدی سینٹر کو فون کیا کہ ہمارے والدین کھانس رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاؤ، ان کو کسی سیف جگہ پہ پہنچاؤ. ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ایسے ہی پڑا چھوڑ کے چلے جاتے، گورنمنٹ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ پڑے ہوئے کھانس رہے ہیں آپ. لیکن اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. اسلام اسے احسان فراموشی سمجھتا ہے کہ ان والدین نے آپ کو جب ایدی سینٹر میں جمع نہیں کرایا تھا بچپن میں، آپ کی کھانسی، آپ کے نزلے، آپ کے اور قضاء حاجت اور آپ کی نجاستوں کو برداشت کیا، اور ماں نے تکلیف سے جنا. ماں چاہتی تو وہ DNC بھی کروا سکتی تھی، ابورشن بھی کروا سکتی تھی، اور آج کل کروا رہی ہیں مائیں. اولاد پہ ظلم کر رہی ہیں، بچے کو پیدا ہونے سے پہلے جان سے مار دیا جاتا ہے. یہ سارے بچے گلے پڑ جائیں گے قیامت کے دن. یہ بتا دوں میں خواتین کو، یہ جو آج کل حمل گرانے کا رواج چل پڑا ہے نا، کہ بچے نہیں پیدا کرنے، ہم نے نہیں پالنے، ٹینشن ہے. گوروں کی طرح چاہتے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی گزرے، لیکن اللہ کا عذاب یہ کہ جیسے ان کی ٹینشن فری نہیں ہے، کہنے کو ہے ٹینشن فری، تو ایسے ہی اللہ کا عذاب پھر اس قوم پر یہ آتا ہے کہ وہ بچوں کی مصیبت سے بچنا تو چاہتے ہیں، لیکن اللہ انہیں سینکڑوں ہزاروں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اتنی پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اور پھر اللہ کا دوسرا عذاب غور سے سنیں. پہلا عذاب اللہ کا یہ آتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کیا،
اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اس کا پہلا عذاب، دیکھو جو چیز جس چیز کے حصول کا ہم ذریعہ بناتے ہیں نا، اگر وہ نافرمانی والے طریقے سے ہو تو اللہ وہی عذاب مسلط کر دیتے ہیں جس سے بچنا چاہ رہے تھے آپ. تو لوگ یہ کرتے ہیں ٹینشن سے بچنے کے لیے، تو اللہ اسی چیز کو ٹینشن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو پہلا عذاب یہ آتا ہے ٹینشن. دوسرا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. گھروں میں جب پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی نافرمانی سے تو یہ دوسرا عذاب خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، چیخ رہا ہوں میں 10 سال سے. دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ بجائے گناہوں سے توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو تاریخ چغتائی اور دوسرے روحانی علاج والوں کے جال میں پھنسا دیتے ہیں کہ اب خری رسالہ لگوا لو، اس میں وظیفے لکھے وہ پڑھ کے، یا فلاں جگہ مفتی بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ عامل بیٹھا ہوا ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں ریونڈ سے فارغ ہے، فلاں بہت بڑا مفتی ہے، وہ قرآن سے کچھ چیزیں تمہیں بتا دے گا، وہ پڑھ کے اپنے گھر کا علاج کراؤ. یہ دوسرا عذاب ہوتا ہے جو اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں. حالانکہ اس کا حل یہ تھا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتا کہ اللہ بہت ساری چیزوں میں تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تجھ پر اعتماد کروں، مگر میں نے تیری ذات پر اعتماد نہیں کیا، جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبتیں. اب میں توبہ کر کے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاروں گا. لیکن روحانی علاج والے اس کی سوچ اور فکر کو تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی ہے. تو روحانی علاج والے کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے رسالہ لگوا لو، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تمہاری. صبح یہ پڑھا کرو، شام یہ پڑھا کرو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تجھے پتہ کہاں سے چلا کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوگا. کوئی ڈاکٹر کوئی دوا دے نا، دوا اسے قانونی گرفت کی جا سکتی ہے کہ تم نے جو یہ مریض کو دوا دی ہے اس بیماری کی، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس گولی میں اس بیماری کی شفا ہے. لیکن یہ روحانی والے بنیان اور پجامے سن کے جو بکواس کرتے رہے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ علماء ان کی تائید میں لگ جاتے ہیں، علماء ان کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں جب بتاتا ہوں نا یہ فراڈی ہیں تو مجھ پہ علماء کا اعتراض ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے یہ فراڈی ہیں. اب میں کیا عدالت میں جا کے ثابت کروں کیسے پتا چلے؟ سوال یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ فراڈی نہیں ہے؟ ابے بھائی جس ڈاکٹر نے آپ کو گولی دی ہے تو گولی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میڈیکل سائنس میں اس بیماری کی یہ دوا ہے. ثبوت پیش کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اب کوئی بھی بیٹھ کے چورن بانٹنا شروع کر دے لوگوں میں تو ہم اس سے پوچھیں گے نا کہ کہاں سے تجھے پتا چلا یہ؟ اب وہ کہ ثابت کرو کہ میں فراڈی ہوں. تو ثابت کیسے کریں اس کا فراڈی ہونا؟ نہیں یاری میرا خیال. جو اپنا حق پر ہونا ثابت نہ کر سکے ایسی چیزوں میں وہ خود فراڈی ہوگا. اس کے ذمہ ہے کہ روحانی علاج والوں کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس کی دلیل پیش کریں. دلیل نہیں ہے اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، لوگوں کو الو بنا رہا ہے. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور یاد رکھو بار بار، یہ میں 1 منٹ کی بات کر کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، گھبرائیں نہیں. کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب یہ روحانیت کا موضوع آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا انہی پہ چلا جاتا ہے. یہ اس لیے بتاتا ہوں بار بار کہ میرے بیان سن کے لوگوں کے بال سفید ہو گئے، مگر پھر بھی جاتے انہی مکھنچوؤں کے پاس ہیں. تم نے زندگی تباہ کرنی ہے تو تباہ کر لو، برباد کر لو. پشاور سے فون آیا چند دن پہلے، حضرت ہمارے گھر میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. میرے 3 ہمارے بھائی بیت ہیں، وہ روحانی والے، وہ جو اب رسالہ نکل رہے ہیں، ان شیخ سے بیت ہیں، اور یہ چڑیل اور بھوت انہوں نے علاج کر دیا. پھر ہم فلاں کے پاس گئے، اس کا علاج ہو گیا. اللہ کا شکر ہے بڑا سکون آ گیا گھر میں ان کے علاج سے. میں نے کہا خدا کی قسم یہ چیزیں چڑیلیں بھوتیں دوبارہ نہ آئیں تو میرا نام بدل دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج تک ان لوگوں کے پاس جانے سے کسی کا علاج نہیں ہوا. میں نے کہا یہ بھوت چڑیل جو آ رہے ہیں نا تمہارے گھر میں دوبارہ آئیں گے، یہ میری پیش گوئی سن لو. پھر فون آیا اب مجھ پہ آ رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، میں ہاتھ مڑ رہے ہیں تو پاؤں مڑ رہے ہیں تو ٹانگیں مڑ رہی ہیں. حضرت میں اس کے پاس جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں.
تو آپ تو کہتے ہیں یہ فراڈی ہیں تو میں ٹھیک کیوں ہو رہا ہوں. میں نے کہا تو موڑی اسی دے رہا ہے, جانا چھوڑ دے تو نہ مڑے گا نہ تجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت رہے گی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, ہم تو اللہ کے فضل سے اللہ نظر بس سے بچائے, نہ کبھی مڑے نہ کبھی ٹیڑے ہوئے. اللہ کا شکر ہے جیسے ہیں آپ کے سامنے, اللہ نظر بس سے بچائے, ہم تو نہیں جاتے کبھی. تو میں نے کہا جانا چھوڑ دے, تو وہ جانا اس نے چھوڑا میرے مشورے پر, تو فون آیا کہ اور مڑ رہا ہوں. میں نے کہا جب تک یہ عزم نہیں کرو گے کہ اے اللہ میں مجھے ہڈیاں ٹوٹ جائیں میری, مر جاؤں گا میں, مگر کسی دیوبندی روحانی والے سے, بریلوی روحانی والے سے, اہل حدیث سے, بنوری ٹاؤن سے, جامعۃ الرشید سے, دارالعلوم کرنگی, کسی روحانی جو ان اداروں بڑے بڑے اداروں سے بھی ہوگا, میں علاج کے لیے نہیں جاؤں گا. مجھے تو مار دے ایسے ہی, میں مر جاؤں گا شہادت کی موت. مجھے پتا تھا نہیں مرے گا, لیکن جب تک ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہ ہو جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ذہنی طور پر یہ دل میں ڈالنا پڑے گا کہ میں موت قبول ہے, آئے گھر میں جن چڑیل بھوت جتنے آنے آ جائیں برداشت کروں گا. ان لوگوں کے پاس علاج کے لیے, بلکہ ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. باقی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا وہ ٹھیک ہے, وہ خود ہی کر دو. اس کو میں کہہ دیتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگا دیا کرو, وضو کیا کرو, آیت الکرسی پڑھو, پان گٹکا تھوک دو, تیزاب سے کلیاں کرو. گٹکا کھا رہے ہو تو پھر وہ اس کا اثر نہیں ہوگا, وہ پھونک کا جو ہے نا گٹکے کا, کیونکہ وہ جس جن پہ وہ پھونک لگے گی اس کو گٹکے کی خوشبو آئے گی تو وہ بھی گٹکے کا عادی ہو جائے گا. گٹکے کی ایسی نشہ ہے گٹکے کا. یہ جو تمباکو اور گٹکا یہ تو جانوروں کو اس کی لت پڑ جاتی ہے, جانور نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. جن بھی تو ایک چیز ہے, مخلوق ہے, تو وہ پھر وہ پھونک سونگنے آئے گا تمہاری, بولے یار بڑا مزہ آیا تھا اس نے جب پھونکا تھا. تو تیزاب سے کلی کر کے, کیونکہ گٹکے کی بدبو عام پانی سے نہیں, تیزاب سے کلی کر کے فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دیا کافی. تو پھر اس کا فون آیا, حضرت یوں ہو رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے. میں نے کہا مر جاؤ یار, ویسے بھی مرنا ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہے جب بہت ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ اس کا فون آیا, اللہ کا شکر ہے حضرت میں اب خود بخود ٹھیک ہو رہا ہوں. پھر لیکن جراثیم نہیں مرتے نا, کہہ رہے اگر آپ کی اجازت تو ایک دفعہ میں چیک اپ کرا لوں. میں نے کہا تم ٹھیک نہیں ہوگے, تم ٹھیک نہیں ہو, تو چھوڑ دو بھائی ان چکروں کو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا جی, شکر کی بات تو کر رہا تھا. یہ جو روحانیوں پہ چلی جاتی ہے نا احسان فراموشی جو ہے نا, احسان فراموشی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ماں کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں بوجھ کو اٹھایا. وہ چاہتی ہے ابورشن کرا دیتی, جیسے کہ آج کل بہت ساری مائیں کرا رہی ہیں, بچہ جننے ہی نہیں دیتی. اور ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن, پوچھا جائے گا. اللہ کہے گا کہ جب تمہارے باپ دادا نے آگے نسل پیدا کی تھی تو تم نے یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدم علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ میری بیوی مجھے مل گئی حضرت حوا, اب مجھے کیا ضرورت ہے بچے پیدا ہوں, خود کھائیں کمائیں, 2 بندے ہیں, خرچہ آسانی سے ہو جائے گا, کیا ضرورت ہے کھیتی باڑی کی, ہے بھائی, کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی. حضرت حوا ابورشن کراتی رہتی, آج ہم پیدا ہوتے؟ بولو بھائی, ابورشن کرا لیتی. ایک آدھ بچہ ہوتا تو آبادی کتنی ہوتی, 8-10 لاکھ آبادی ہوتی ہے اس میں. حضرت حوا کی اگر 2 بچے ہوتے تو 8-10 میں ہم تو نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ تو ہم پر جو اللہ کا انعام اور احسان ہوا, ہمیں زندگی کی نعمت ملی اس لیے کہ ہماری اماں حضرت حوا نے ابورشن, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں کرایا. تو اللہ نے بتایا کہ میں جوڑا جو بنا رہا ہوں نا, اے آدم تیرے لیے جو بیوی بنا رہا ہوں, بس منہما رجالا کثیرا ونساء, اس لیے کہ تم دونوں کے ذریعے پوری دنیا سے انسانوں کو بھر دوں گا میں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بھر دوں گا میں. دیکھو اللہ نے عجیب لفظ کہا, رجالا ونساء, مرد بھی پیدا کروں گا عورتیں بھی, کیونکہ زندگی گاڑی مرد اور عورت دونوں سے چلتی ہے. اس میں اشارہ دے دیا کہ جب بھی شادی ہوگی تو بیٹیاں بھی ہوں گی, بیٹے بھی ہوں گے. اگر کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو کسی دوسرے کے بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں گے. تو اب اگر بیٹیوں والا ناک منہ چڑھانا شروع کر دے, بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں, مجھے نہیں چاہیے, ابورشن کراؤ, یہ کرو وہ کرو, اس کا مطلب وہ فطرت کی تکمیل میں رکاوٹ بن رہا ہے. وہ اللہ کے کاموں میں جو اللہ کا ایک نظام ہے اس نظام کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہا.
کافر پر یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ کافر نے آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا ارادہ نہیں کیا ہوا. وہ جو مرضی کرتا رہے, وہ اللہ کے نظام کا حصہ بنے نہ بنے, اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ پیدا کی ہے. لیکن مسلمان کو یہ بات کرنے سے پہلے اور سوچنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس بات کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تو آج کل خواتین جو ہے نا, بات بات میرے پاس سارا دن فون آتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں, اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان باتوں پہ. وہ اولاد پیدا کرنا چاہ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے میرے گھر میں اولاد ہو, بیوی کہہ رہی ہے نہیں ہو, بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہے, شوہر چاہ رہا ہے نہیں ہو. اس بات پہ جو ہمارے باپ دادا میں جس کا تصور نہیں تھا اس لڑائی کا, تو یہ کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل ختم. سمجھتے ہیں ہم کھلاتے ہیں, ہم پلاتے ہیں, ہم تربیت کریں گے. ایک تربیت کا ایک بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے کامن, کہ تربیت نہیں ہو سکے گی. جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے. تربیت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. آپ صرف ان کو اچھا ماحول دے دیں بس, اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کون کافر بنتا ہے کون مسلمان بنتا ہے. تربیت کا ایک لفظ. ایک میڈیا ایک اور بات کرتا ہے کہ 2 بچے ہوں, ڈاکٹر انجینئر ہوں, زیادہ اچھا ہے بنسبت 15-20 ہوں, پڑھائی کے پیسے نہ اور وہ سارے ٹھیلا لگائیں. ایک باتیں عام طور پر ہوتی ہیں. مجھے کبھی کسی ٹی وی میں کسی کے سامنے لا کے بٹھائیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ 2 ٹوک جواب دوں گا اللہ کی رحمت سے. لوگوں کو الو بنا رہے ہیں میڈیا والے. دیکھو کسی بھی آبادی کے ریشو میں انجینئر طبقہ صرف 2 یا 3%, آفیسر طبقہ صرف 2 یا 3% ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی سارے اگر 17 گریڈ کے آفیسر بن جائیں گے تو نیچے عملہ کہاں سے لاؤ گے؟ بہت مشکل. بھائی آفیسر رینک کسے, آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں اس کو آفیسر کہتے ہیں. اگر ماتحت کوئی ہو ہی نہیں, وہ سارے آفیسر بن جائیں تو اس کو آفیسر کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آفیسر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اوپر ہو جس کے نیچے بہت سارے ہوں. تو نیچے کا طبقہ ہمیشہ بہت سارا رہے گا, ان میں 2 یا 3% آفیسر رینک کے ہوتے ہیں. تو جب 2 بچے ہر گھر میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تو ان 2 میں جو آبادی کا ریشو جب کم ہوگا تو آفیسر طبقے کی ضرورت اسی حساب سے سمٹ کے کم ہو جائے گی. تو جتنے اب بچے آفیسر بن رہے ہیں نا اتنے ہی اس وقت بھی بنیں گے اسی ریشو کے حساب سے. اور گروتھ ریشو اگر بڑھے گا, زیادہ ہوگا, تو آفیسر طبقے کی ضرورت اسی حساب سے زیادہ ہو جائے گی. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ٹی وی اینکروں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ جو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی تو جو نہیں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے, ٹیلی ویژن میں جو اینکر ہوتا ہے نا وہ باقاعدہ نہیں سمجھنے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ تو آبادی گھٹے گی تو خود بخود 17 گریڈ اور اوپر کے گریڈ کے آفیسر کا ریشو خود بخود کم ہوگا. آپ ہر ایک کو آفیسر بنا ہی نہیں سکتے اس وقت. ہر ایک کو ڈاکٹروں کا ریشو مریضوں سے ہمیشہ کم ہوتا ہے تاکہ ایک ڈاکٹر کے پاس کم از کم 100 مریضوں کو تقسیم کیا جا سکے, تبھی اس کی دال روٹی چلے گی. اب میڈیکل سائنس میں ویکینسیز جو ہے نا, میڈیکل کالجز میں جو سیٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. حکومت کو پتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا کہ مریض کم پڑ جائیں اور ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں. تو جب 2 بچے ہوں گے گھروں میں تو خود بخود ڈاکٹروں کا ریشو کم ہو جائے گا. ان 2 میں سے ہر ایک کو آپ ڈاکٹر بنا ہی نہیں سکتے, کچھ بھی کر لو. مشکل ہے, پھر گھر جا کے غور کریں گے, سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. کچھ باتیں گھر پہ غور کرنے کے لیے بھی رکھ دینی چاہیے. تو یہ لوگوں کو الو بنانے والی باتیں ہیں, بیوقوف بنانے والی باتیں, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ سب ہوشیار ہیں, ان کو سب پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, لیکن ان کو باہر سے مدد مل رہی ہے کیونکہ امریکہ یورپ پریشان ہے کہ جو گروتھ ریشو ہے نا مسلمانوں کا, اس کی وجہ سے اسلام تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے. اور ایک بات میں نے برما میں بیان میں کہی تھی وہاں کے مسلمانوں سے, وہاں 20% مسلمان ہیں برما میں, ظلم ہو رہا ہے. تو میں نے ایک بات ان سے کہی, میں نے کہا آپ اکثریت میں آ جاؤ گے تو ظلم نہیں ہوگا, اقلیت میں ہو تو ظلم ہو رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ رپورٹ صحیح ہے غلط ہے؟ اقلیت پٹتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اقلیت کے بڑے حقوق ہیں, ہونے چاہیے لیکن ہیں بھی.
لیکن یہاں اگر ذرا سا کسی اقلیت میں کسی پر ذرا سی زیادتی ہو جائے تو پوری دنیا کا میڈیا چیختا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا برما میں 20% اقلیت نہیں ہوتی, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں فیس بک پر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ظلم زیادتی, مگر دنیا کا میڈیا اسے کوریج دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو میں نے وہاں لوگوں سے ایک بات کہی, میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ظلم ستم ختم ہو جائے, اقلیت سے تبدیل ہو کے اکثریت میں آ جاؤ. اب اکثریت میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ امپورٹ کریں مسلمانوں کو برما, تو برما کون جائے گا بھائی؟ تو میں نے کہا دیکھو ان سے بہت بڑا مجمع تھا بیان میں, بہت بڑا مجمع, وہاں لوگوں میں 20% مسلمان تو ہیں, مگر کوئی عالم بیان کے لیے جائے تو ایسا لگتا ہے جتنے مسلمان ہیں سارے آ گئے ہیں بیان سننے, اتنا ان لوگوں میں جذبہ ہے, دین ہے, مسجدیں آباد ہیں, فرقہ واریت نہیں ہے, ذرہ برابر بھی نہیں ہے. وہاں جب اسلام آیا تو بر صغیر میں جب اسلام آیا تو برما میں بھی آیا, تو فقہ حنفی آیا تو 1200 سال سے اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. اب تک کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ یہ غلط نماز ہے یا یہ والی اسلام والی نماز نہیں, وہی اسلام آیا تو اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ہاں اب جا رہے ہیں لوگ وہاں بھی فرقواریت پیدا کرنے کی, یہ والا اسلام جو آیا تھا نا 1200 سال پہلے غلط تھا, اب جو اسلام آ رہا ہے یہ والا صحیح. تو یہ ایک اب ہو رہا ہے یہ کام. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا تم لوگ جو یہ مسلمان ہو 15% 20% جتنے بھی ہو, تو یہ کیوں ہو؟ ایسے عجیب عجیب سوال ہم پوچھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو. ہم نے کہا کہ یہ کیوں اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو تبلیغ کر کے مسلمان بنایا جو آپ 20% ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, غور سے سنیں. آپ لوگ پہلے نان مسلم تھے, کسی نے تبلیغ کی تو آپ کیا بن گئے؟ مسلم. میں نے کہا ایسے کتنے افراد بیٹھے ہیں, ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ جو پہلے غیر مسلم ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہو. ممکن ہے ایک آدھ ہو لیکن شرم میں نہ اٹھا رہا ہو ہاتھ. تو میں نے کہا آپ لوگ جو یہاں مسلمان ہو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے. سوال پیدا ہوتا ہے باپ دادا مسلمان تھے نا, اب تھوڑی ہیں, اب تو چلے گئے دنیا سے. لیکن میں نے کہا وہ اس لیے آپ لوگ 20% ہو کہ باپ داداؤں کے نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئی ہیں. اگر ان کے نکاح نہ ہوتے یا ان کی اولادیں نہ ہوتی تو 20% بھی نہ ہوتے, سمٹ کے 5% ہو جاتے. میں نے کہا آپ نے اس ملک میں اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے تو اسلام کو زندہ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ, تبلیغ بھی ایک طریقہ ہے, سیاست بھی ایک طریقہ ہے, لیکن یہ تمام طریقے اس طریقے کے مقابلے میں 0.001% مؤثر ہیں. سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے نکاح ہو اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ ہو. میں نے کہا اسی کو ڈبل کر لو, اسی کو کیا کر لو. اگر آج 20 لاکھ مسلمان ہیں, اگر یہ ریشو ڈبل ہو جائے گا تو کل کیا ہو جائیں گے؟ 40 لاکھ ہو جائیں گے. ویسے 40 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنا آسان کام ہے؟ وہی بات ہے, 40 لاکھ لوگوں کو 20 لاکھ ابھی ہیں, 20 لاکھ مزید مسلمان ہو جائیں, یہ آسان کام ہے کیا؟ تو میرے بھائی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ابورشن ہو گیا, یہ DNC ہو گیا, یہ حمل گرانا ہو گیا, بچے ضائع کروانا, اس کی ممانعت ہے اسلام میں. ہم امین ہیں اپنی روایت کے, ہم نے یہ اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے, یہ روایت, یہ اسلام, یہ مذہب, یہ دین. آج جو آپ جمعے کی نماز سے مسجد کو آپ نے بھرا ہوا ہے, تو یہ اگلے 30 سال کے بعد ہم میں سے شاید کوئی نہ ہو, 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے. ہماری اولادیں ہوں گی جو نمازیں پڑھنے آئیں گی, انگریز نہیں ہوں گے جو اسلام قبول کر کے آئیں گے نماز, وہ بہت تھوڑے ہوں گے. یہاں جو عیسائی اور ہندوؤں کی آبادی ہے یہ لوگ اسلام قبول کر کے نہیں آئیں گے مسجد, یہ کرتے ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے. اسی مسجد کو آپ نے بھرنا ہے, اور ان تمام مسجدوں کو آپ نے اگر آباد رکھنا ہے تو آپ کو نکاح بھی کرنا پڑے گا اور اپنی نسل بھی بڑھانی پڑے گی, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا والدین کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے, وہ بچے کو پالتے ہیں, عیدی سینٹر میں جمع نہیں کراتے, لیکن انہی والدین کو جب بچہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دے
تو آپ اس کو 1000 دفعہ احسان کا نام دیتے ہو، مگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے والدین پر ظلم قرار دیتے ہیں. یہ احسان نہیں ہے، ظلم ہے یہ. تو احسان فراموش انسان پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے ہیں. والدین کی نعمت بھی تو اللہ نے دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین نے ہمیں محبت کی ہے. دیکھو یہ محبت کی باقاعدہ انسٹالیشن ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں. والدین کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت والدین کے دل میں یہ سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہیں. اگر نہ کیے ہوتے تو نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیوں نہیں، جس ماں نے جنا وہ تو اولاد سے محبت کرے گی، جس باپ کی اولاد ہے، جس کے خون سے اللہ نے اولاد کو پیدا کیا وہ تو محبت کرے گا. اس میں انسٹالیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جو جنے وہ محبت بھی کرے، لازم نہیں. جانوروں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. بہت سے جانور اولاد کو جنتے ہیں، نہ صرف یہ کہ محبت نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں. دیکھو مرغی انڈے دیتی ہے، ان انڈوں کو سیتی ہے، اس میں سے چوزے نکلتے ہیں. کتنی محبت کرتی ہے اپنے چوزوں سے. کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی مرغی دیکھی ہو تو پتہ چلے گا آپ کو. کراچی میں کون ہے جو مرغی دیکھے؟ آپ لوگوں نے یہ والی دیکھی ہے فارمی. ان کو ماں کی ممتا نہیں ملی، نہ باپ کی بپتا ملی ہے، نہ ماں کی ممتا ملی. ان کی مثال نہیں دے رہا میں، انہیں تو کھایا بھی نہ کرو. یہ فارمی مرغی کھانے سے غیرت کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں خود اس کا نسب ہی نہیں ہے. غیرت کے لیے باپ دادا کا نسب تو ہونا. دیکھو غیرت مند انسان کو تانا دیا جاتا ہے، اور غیرت مند بھی دوسرے کو تانا دیتا ہے، اپنی قوم کا حوالہ دیتا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے میں پٹھان ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے ہم لوگ پنجابی ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے ہم لوگ مہاجر. ہر آدمی اپنی قوم کا حوالہ دیتا ہے نا. تو قوم تو ہو نا، اس کی نسل تو ہو. پتہ ہی نہیں یہ پنجاب سے ہے، پٹھان ہے، سرائکی ہے، مہاجر ہے، کیا ہے، تو وہ کیا تانا دے گا کسی کو. تو فارمی مرغی کا کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی نسب بولو بھائی نہیں. دیسی مرغی کی نسلیں ہوتی ہیں. دیسی مرغی کے انڈے بھی نسلی ہوتے ہیں. نسلی کہ بھئی یہ کس نسل کا ہے انڈا. تو اس لیے وہ کھانے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ خاندانی پن پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر. اور اگر فارمی مرغیاں کھاؤ گے تو صرف تھوڑے سے پروٹین ملیں گے، جو خاندانی پنا ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. اور یہ رپورٹ بھی ہے ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، کہ تجربہ کروایا گیا بچوں پہ. فارمی مرغیاں جن بچوں کو زیادہ کھلائی جاتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. جیسے فارمی مرغی جلدی بالغ ہوتی ہے نا، تو اس کے گوشت میں یہ اثرات آتے ہیں. فارمی مرغی کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے اسے 6 مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو اس فیڈ کے اثرات اس کے گوشت میں آتے ہیں. آپ وہ گوشت زیادہ کھائیں گے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے لیکن خوراک کا حصہ بنائیں گے زیادہ، تو آپ کی بھی اسی طرح گروتھ ہو جائے گی. دیکھنے میں بڑے لگیں گے، موٹے تازے، اور ماشاءاللہ نیٹ کلین سے، کیوٹ سے لگیں گے. اندر سے کیا ہوں گے؟ کھوکھلے. اور بچوں کو بہت نقصان ہوتا ہے اس کا. بڑا آدمی کھا لے شاید اتنا نقصان نہیں ہے. بچوں کی جن کی گروتھ ہو رہی ہے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو لوگ زیادہ یہ فیڈ والی مچھلیاں آج کل آ رہی ہیں، جو ٹھیلوں پہ مچھلیاں بک رہی ہیں، زیادہ تر فارمی ہوتی ہیں. ان میں بھی یہی نقصان ہے مچھلیوں میں. تو اس خوراک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ بھی مرغی کی طرح جلدی ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جلدی بالغ ہوتا ہے. جب جلدی بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کی گروتھ نہیں ہوتی. جو بڑھنے کی عمر تھی وہ بالغ ہو گیا تو اس کی جو توانائی ہے پھر وہ یوٹیلائز ہونے لگتی ہے. بچیاں بھی جلدی بالغ ہوتی ہیں، قد نہیں بڑھتا ان کا. چائنا والے جو اتنے سے رہ گئے نا، چائنا میں 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. کسی چائنیز سے پوچھیں آپ، ہانگ کانگ چائنا میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ساری خوراکیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں. ان کی یہ جو کھا رہے ہیں، آلو بھی اگر وہ کھا رہے ہیں تو جو کھاد ڈالی جا رہی ہے وہ مصنوعی کھاد ہے. تو دیسی چیزیں کھایا کریں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. دیسی مرغی کھائیں گے، تھوڑا دیر سے بالغ ہوں گے لیکن ہوں گے ذرا مرغے کی طرح ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ اچھے والے بالغ ہوں گے، جان آئے گی، طاقت آئے گی. تو میں یہ مثال دے رہا تھا. اچھا ایک چھوٹی سی بات صحت کے حوالے سے، جہاں اتنی باتیں، چھوٹے بچوں کو مرغی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بڑا گوشت کھلایا کریں. یہ جو گائے کے گوشت پہ پابندی ہے نا، حکومت
یا ڈاکٹروں کی طرف سے یہ 40 سال کے بعد جوانوں، یعنی جو 40 سال سے جن کی عمر زیادہ ہو جائے ان کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے گائے سے. بچوں کو احتیاط نہ کرایا کریں. بچوں کے لیے گائے کا گوشت انتہائی مفید ہے، اس سے بچے بڑھتے ہیں. اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ گائے کا گوشت جو بچے بچپن میں کھاتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ گائے کے گوشت سے دل کی جو بافتیں ہیں وہ بھی ٹائٹ ہوتی ہیں، بنتی ہیں. پھر بڑے جب ہو جاتے ہیں تو چونکہ چربی پیدا ہونے لگتی ہے پھر وہ نقصان دیتی ہے. بچوں میں چربی نہیں پیدا ہوتی تو بچوں کو کھلائیں. بچوں کو بکرے بھی نہ کھلایا کریں، بچوں کو گائے کا گوشت کھلایا کریں. عادت ڈالیں، چربی کی عادت ڈالیں بچوں کو. چربی ہمارے ہاں جو بچوں کو گوشت کھلایا جاتا ہے ایسے چربی ہٹا ہٹا کے نیٹ کلین کر کے اس کو، اس میں جو پروٹین اور غذائیت جو چربی میں اللہ نے رکھے ہیں روا، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ چربی کھاتے ہیں شوق سے، ہڈیوں کے اندر سے نلیاں نکال نکال کے کھاتے ہیں اور دیکھو کیا بنتے ہیں پھر وہ. اور ہمارے بچے، ان کو ایسا صاف ستھرا کر کے شوربہ بنا کے دیا جاتا ہے، اس میں چربی وربی نکال کے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے ہیک آ رہی ہے اس میں، یوں اسمیل آ رہی ہے، ایکچولی یہ اسمیل آئے گی اس میں سے. تو اس قسم کی باتیں کر کر کے ان کو ایسا پھسپھسا سا بنا دیا. پھر برگر کھلاتے ہیں اس کو، برگر، ڈبل روٹیاں. ڈبل روٹی برگر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جب پیٹ میں جاتی ہے پھول زیادہ جاتی ہے، پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، کھایا کم جاتا ہے. تو بچہ سمجھتا ہے میرا پیٹ بھر گیا، حالانکہ اس کو وہ غذائیت نہیں ملتی. پراٹھے کھلائیں بچوں کو، روٹی کھلایا کریں اور چربی کھلایا کریں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کو عادت ڈالیں کہ چربی کھایا کرو، تو پھر وہ بنے گا مستنڈا. ٹھیک ہے نا، جان آئے گی اس کے اندر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناشکرا جو ہے نا، ناشکرا، پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ ناشکرا آدمی اچھا نہیں. اب جلدی جلدی میں بیان کو سمیٹتا ہوں کہ بھئی جب شکر گزار بننا ہے اللہ کا تو کرنا کیا پڑے گا. وہی سوال ہی آپ کہیں گے اتنا لمبا کھینچ دیتے ہیں، سوال دماغ میں بٹھانے کے لیے اتنا لمبا کھینچتا ہوں. تو شکر کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، سب سے پہلا درجہ، کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے آپ کو اور مجھے، ہم اس نعمت کے وجود کا اعتراف کریں کہ یہ نعمت ہے. آج نعمت کے وجود ہی کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہمیں. جو چیزیں نہیں ملی ان کو دیکھتے رہتے ہیں، جو ملی ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. دیکھو کوئی بھکاری ہو، کوئی بھکاری وہ آپ کے پاس آیا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پھٹے ہوئے جوتے تھے اس کے، سر پہ نہ چادر ہے نہ ٹوپی ہے اور عجیب حلیہ اس کا. بیکاری نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو. آپ نے 10 روپے نکال کے دے دیے تو وہ خوش ہوتا ہے نا؟ کیا خیال؟ جب بھی ملے گا آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس دن آپ نے مجھے 10 روپے دیے تھے. لیکن اگر وہ ناشکرا ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے اسے دیا کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا آپ نے کون کون سی چیزیں نہیں دیں. وہ کہے گا کہ میرے کپڑے تو اسی طرح پھٹے پرانے جیسے پہلے تھے. جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو اس وقت بھی پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور اب بھی پھٹے ہوئے کپڑے. جب میں آپ کے گھر آیا تو اس وقت بھی پھٹی ہوئی چپل تھی، اب بھی ٹوٹی ہوئی چپل ہے. جب میں آپ کے گھر آیا تو اس وقت بھی میرے پاس 1000 کا نوٹ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. اللہ کے بندے، اس نے جب تجھ پر احسان کیا تو اس کا لگتا کیا ہے؟ تو نے کیا اس کے لیے کوئی مزدوری کی ہے یا کوئی خدمت کی ہے اس کی؟ وہ اس کی دین ہے، اس نے اپنی خوشی سے تجھے دے دیا. اب جتنا دیا ہے اس پر شکر ادا کر. جو چیز نہیں ملی اس پہ صبر کر یا دوبارہ مانگ لے اس سے. یہ تو نہ کہے کہ یہ بھی نہیں دیا یہ بھی نہیں دیا، پھر تو وہ 10 روپے بھی واپس لے لے گا، بولے گا لا یہ بھی واپس کر دے. ہم اپنے آپ کو بھکاری سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہم نے اللہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے تو اب اللہ کے ذمے ہے کہ ہمیں ساری چیزیں دے، گاڑی بھی دے، بنگلہ بھی دے، اور جان بھی ہماری ایسی ہو کہ وہ بلڈروں کی بھی کیا ہوتی ہے ایسی طاقت، صحت بھی ایسی ہو، کبھی کھانسی نہ ہو، کبھی چھینک نہ آئے، کوئی گھریلو پریشانی نہ ہو، سب سیٹ چل رہا ہو، بچے بھی ہمارے فرما بردار ہوں، بیوی بھی نیک پرہیزگار اور بالکل فٹ فاٹ سارا سیٹ اپ چل رہا ہو، ساس بھی احترام کرتی ہو اور سسر صاحب بھی خدمت کرتے ہوں، سالوں کا بھی کوئی خوف نہ ہو. ہے بھائی؟ اگر ہمارے سابق صدر زرداری کسی سے ڈرتے تھے تو وہ بھی سالوں سے، تو سالے کا خوف کبھی بھی نہیں نکل سکتا. یہ اللہ کی ایک بنایا ہوا نظام ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی ہو،
پھر جا کے روتے ہیں کہ ہمارے تو یہ بھی پریشانی ہے, ہمیں تو یہ بھی پریشانی ہے, ہمیں تو یہ بھی. میرے سامنے تو لوگ آتے ہیں نا کہ حضرت یہ بھی مسئلہ ہے, یہ گاڑی بھی نہیں ہے اور فلانا بھی. میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آنکھیں ہیں آپ کی, دیکھ رہے ہو, آؤ ہمارے محلے میں ایک نابینا ہے, وہ تو نہیں دیکھتا, تو آپ اس کی خوشیاں لے لو ہے بھائی, اور آنکھیں اپنی اس کو دے دو. قبول ہے؟ کہہ رہے نا 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 نا. میں نے کہا وہ نابینا ہے, اس کی بیوی بھی فرما بردار ہے, اس کو سسرال والے بھی خدمت کرتے ہیں, اس کو اللہ نے بڑا پیسہ بھی دیا, بنگلہ بھی دیا, وہ آنکھیں نہیں دی, اپنی آنکھیں دے دو اور ساری خوشیاں اس سے لے لو. کہہ رہے نا نا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس سے بھی, اور میں نے کہا وہ نابینا ہو کے خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے, اور تمہیں اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں. آنکھ کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ دیکھنے کا اللہ نے تمہیں موقع دے دیا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہو. اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی جو ملی ہوئی ہیں نعمتیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. قرآن نے کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کے بھی انکار کرتے ہیں, پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, پھر بھی انکار کرتے ہیں. بے روزگاری, بے روزگاری, غربت, غربت. او بھائی اس بے روزگاری میں پیٹ تو بھر رہا ہے نا. بے روزگاری میں تمہیں جب رات کو سوتے ہو تو پیٹ تو بھرا ہوا ہوتا ہے نا, کہیں سے بھی بھر جائے اللہ بھرنے کا انتظام تو کر دیتے ہیں نا. تو یہ نعمت تو مل گئی نا. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو روٹی میسر نہیں ہے. یہ دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لوگ فون کرتے ہیں علماء کو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپ حل کر دیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. مسئلے حل کرنے صرف کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. نہ کسی تعویذ گنڈے والے کے اختیار میں, نہ دم درود والے, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. میں کلیئر بات کرتا ہوں لوگوں کو. میرے پاس آج صبح کسی کا فون آیا کہ میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے, گھر کا حل کریں. میں نے کہا میں اپنے گھر کے نہیں حل کر سکتا, آپ کے کہاں سے حل کروں گا؟ صاف بات کرتا ہوں میں. لیکن ہمارے ہاں یہ صاف باتیں کرنے کی عادت ختم ہو گئی ہے. علماء کی بات نہیں کر رہا, یہ روحانیوں کی. یہ لوگ نہیں کرتے کبھی کلیئر بات. یہ کہتے ہیں اچھا آئے, آج ٹائم بتا دیتے 3:05 میں بیٹھوں گا, اس وقت آپ کا یہ مسئلہ حل کروں گا. کوئی نہیں کر سکتا بھائی کسی کے مسائل حل. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا آپ اپنے گھر کے حل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ بھائی جب حل نہیں کر سکتے تو کیسے گزر رہی ہے؟ بھائی ایسے گزر رہی ہے کہ سارے مسئلے حل اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں. جو حل ہوئے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, یہ مسئلہ بھی حل ہوا, یہ مسئلہ بھی حل ہوا, یہ مسئلہ بھی حل ہوا. اللہ کا شکر ہے. جو کچھ نہیں حل ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے سارے مسئلے, جو نہیں ہو رہا اس کو بھول جاؤ, چھوڑو, نہیں ہو رہا بھائی, یہ ہو ہی نہیں رہا, یہ والا ٹھیک ہوگا ہی نہیں, سالہ جو ہے نا یہ والا یہ ایسے ہی رہے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر کوئی پریشانی آتی نہیں ہے. پریشان تو پھر بھی جب انسان ہے تو پریشان تو ہوگا, مگر اس کی پریشانی محدود ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہے کہ سارے مسئلے حل نہیں ہوتے, کچھ مسئلے, بہت سے مسئلے ایسے جو حل ہوئے بغیر رہ جاتے ہیں, تو چلتا ہے بس. پریشان ہوگا تو ایک لمٹ ہوگی نا, اور کم از کم کسی روحانی کو فون نہیں کرے گا وہ. میں نے آج تک کسی تعویذ گنڈے والے کو فون نہیں کیا میرا یہ مسئلہ حل کر دو. مجھے پتا یہ بیچارہ اپنے نہیں حل کر سکتا, ہمارے کہاں سے کرے گا. وہ اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تبھی تو دکان کھول کے بیٹھا ہے وہ کہ اسی طرح کچھ پیسہ ویسا آ جائے, عزت مل جائے, تو شاید کو 2-4 مسئلے اپنے گھر کے حل کر لوں. اگر حل ہو رہے ہوتے کبھی بھی تعویذ گنڈوں کی دکان کھول کے نہ بیٹھتا, وہ جن چڑیل بگانے کی دکان کھول کے نہ بیٹھتا. وہ ایک بات بتا دوں میں, پھر وہ روحانیوں پہ آتی ہے بات, بس چھوٹی سی بتاؤں گا. یہ جو مولویوں میں جو روحانی دھندے کرتے ہیں نا, تعویذ, جن چڑیل, بنیان پجامے سونگنا, یہ پتہ ہے کون لوگ کرتے ہیں؟ ایک کا سنا ہے وہ سرسوں کے تیل سے علاج کر رہے ہیں آج کل, واللہ عالم کون ہے وہ. سرسوں کے تیل کی ہر آدمی کو سرسوں کے تیل کی مالش ہو رہی ہے دم کر کے, اور رش اتنا. لوگ مجھے کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو اتنا رش کیوں ہے؟ رش ایک ایسی چیز ہے کہ رش دیکھ کے رش بڑھتا ہے, چاہے اس کو کخ بھی کسی کو فائدہ نہ ہو رہا ہو. اس کی مثال ایسے, ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو 6ٹھی کلاس یا 7ویں کلاس کا واقعہ ہے. ہمارے اسکول میں ایک بادام کا درخت تھا. اس درخت کے نیچے کوئی رسی پڑی ہوئی تھی, ایسا لگ رہا تھا مرا ہوا سانپ ہے, حالانکہ وہ رسی تھی.
کراچی کے لوگوں نے کبھی سانپ ہی نہیں دیکھا ہوتا، نہ زندہ نہ مرا ہوا، تو ان کو اگر مرا ہوا بھی نظر آ جائے نا تو اس پہ بھی ٹکٹ لگ جاتا ہے، کیونکہ جنگل میں تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ مرا ہوا سانپ. تو ایک طالب علم گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، 8-10 ہو گئے نا، تو انہوں نے دیکھا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کہ بھائی 10 آدمی یہاں کیا جھانک رہے ہیں، ان کو دیکھ کے 20 آدمی اور آ گئے. اب وہ پرانے 10 تو نکل گئے، لیکن وہ 20 اور آ گئے. جب دیکھا کہ 20 آدمی آئے ہیں تو 20 کو دیکھ کے 40 کہ بھائی کچھ تو ہے یہاں پہ. 40 کے بعد پھر 80. پورا اسکول بادام کے درخت کے گرد طواف کر رہے ہیں. ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورا اسکول. ایسے پھر افواہیں پھر اڑ جاتی ہیں، یہ ہو رہا ہے تو فلانا ہو رہا ہے. اب یہ نہیں کہ وہاں کوئی نمائش لگی ہوئی ہے، بات یہ کہ مجمع دیکھ کے مجمع آ رہا ہے کہ یار اتنا مجمع ہے تو کچھ تو ہوگا نا. تو یہ جو روحانی دم درود، سرسوں کے تیل، جھاڑ پھونک، مالشیں، یہ جو ٹوپی ڈرامے والے لوگ ہیں، ان کے جب ایک دفعہ مجمع لگانا لگ گیا، اب ان کی پوری زندگی مزے کی گزرتی ہے. اب مجمع دیکھ کے مجمع آتا ہے. اور یاد رکھو جب 1000 لوگ اس کے پاس آئیں گے دم کروانے کے لیے، ان 1000 میں ایک تو ایسا ہوگا نا کہ قدرتی طور پر اس کی قسمت میں شفا لکھی ہوئی ہوگی اللہ کی طرف سے. ایک تو ہوگا نا ایسا. اب وہ قدرتی طور پر اس کو شفا ہو گئی. سارے تھوڑی مرتے ہیں. 1000 آدمی اگر پریشان ہو تو ایک کی پریشانی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ لکھی ہوئی تو زیادہ کی ہوتی ہے. ایک ایسا ہوتا ہے جس کی اسی دن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آج یہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. تو وہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس دم والے کو چلا ہے. پھر یہ اس کا نمبر لے کے ریکارڈ کر لیتا ہے اور اس کی پھر کہتا ہے دیکھو ان سے بھی پوچھ لو یہ ٹھیک ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے. یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے بغیر ٹھیک ہوئے ہوئے چلے گئے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کا کوئی بھی حساب و کتاب نہیں ہوتا. تو پھر وہیں آ گیا نا یہ چینل. کیا تھا، کیا بات کر رہا تھا یہ بھائی؟ جو جہاں سے میں شوگر کی بات تو کر رہا تھا، یہ جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہو اس کو پکڑ کے رکھا کریں. آپ لوگ کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا بھی حافظہ ایسا ہی ہے جیسا ہمارا ہے. بھائی میں نے یہاں یہ جو ادھر آیا ہوں، یہ آخری بات کیا تھی، آخری بات جس پہ میں یہاں آیا ہوں. جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی، یہ جو پریشانیاں ہیں اتنی، کہتے ہیں ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ لوگ فون کرتے ہیں مجھے کہ ہماری یہ پریشانی ہے تو ہم کیا کریں. تو میں کہتا ہوں میں کیا کروں، مجھے کیا پتا آپ کیا کریں. اور زیادہ تر جو فون ہوتا ہے نا، زیادہ تر جو فون آتے ہیں، یہ میں اب اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ اس قسم کے فون مجھے ہرگز کوئی نہ کرے. بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں. رشتہ ہو گیا، ماں باپ نہیں مان رہے، یہ بہت آ رہا ہے آج کل. اب مجھے ایک لڑکی پسند ہے، لوگ فون کرتے ہیں مجھے لڑکی پسند ہے، اس کے ابا نہیں مان رہے، حضرت مجھے کوئی حل بتائیں. میں کیا بتاؤں بھائی، میں کیا، میں تو سیدھا میں پولیس کو بتاؤ، جا کے پولیس کو بتاؤ کہ اس کے ابا نہیں مان رہے، تو شاید پولیس پیسے لے کے اس کے ابا کو پولیس کے ذریعے ہر آدمی سب باتیں سمجھ جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے عالم. میں نے کہا وہ تو اتنے بڑے بزرگ نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ہوں بھی تو میں نے کہا اگر یہ ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ابا مان جائیں، یہ تو ایسی لاٹھی آ جاتی کہ سب سے پہلے ہم بہت ایسے رشتے ہیں جن کے اباؤں کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم اب تک کمارے بیٹھے ہوئے ہیں. کمارے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کمارے کی ہمارے یہاں ڈیفینیشن ہی جس کی 4 پوری نہ ہوئی ہوں، تو اس کو بھی ہماری حساب سے کمارا ہی کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں آ جاتی تو میرے تو مسئلے ویسے ہی، میرا تو سب سے بڑا زندگی کا مسئلہ یہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے سارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ بھی حل نہیں ہو رہا، لیکن صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے اختیار میں کہاں سے آ گیا؟ اتنے فون آتے ہیں. لڑکی کا فون آئے گا کہ میری ایک جگہ بات چل رہی ہے، میں لڑکے کو پسند کرتی ہوں، لڑکے کے ابا نہیں مان رہے، یا میری اما نہیں مان رہی. میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہاری اما نہیں مان رہی تو کہہ رہے مشورہ تو دے سکتے ہیں. مشورہ بھی ایسے آدمی سے لو جو تمہارا جاننے والا ہو، تمہاری اما کے مزاج کو سمجھتا ہو کہ اما کو منوانے کا کون سے طریقے سے ان کو منایا نہ جائے گا تو وہ مان جائیں گی. تو آپ لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو جانتے ہو بھائی، ان سے اپنے بھائی سے پوچھو، اپنے چاچا سے پوچھو، اپنے ماموں سے پوچھو. یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟
آپ اللہ اس کے رسول کی اصل تعلیمات سے ہٹ گئے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے بیچارے کا, اس کی صلاحیتیں کتنی. لوگ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے دم ہوتے ہیں کہ یوں کریں گے تو وہ مان جائیں گے. نہیں مانتے بھائی, بڑا مشکل کیس ہے یہ مسئلہ. ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے, کچھ بھی کر لو, صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. پریشان نہ ہو پھر. یہ جو پریشانی, جو غیر اختیاری پریشانی ہے, اس پہ اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے. جو سوچ سوچ کے پریشانی بڑھائی جاتی ہے اس پہ اجر نہیں ملتا. جو غیر اختیاری ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. جس کے ابا مان رہے ہیں وہاں ٹرائی کر لو بھائی. ان کے نہیں مان رہے تو سارے تھوڑی ایسے ہوں گے نا, کچھ ویسے بھی ہوں گے جو مان رہے ہیں. لیکن دل میں یہ آیا ہوا ہے, یہ والا گھسا ہوا ہے, تو بھائی نکل جائے گا. میں لوگوں کو کہتا ہوں جن کو عشق معاشقے ہوئے ہوئے ہیں, یہ ینگ جنریشن جو ہے نا, اس کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ اتنے جذباتی نہ ہوا کرو. جب کوئی مر جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے ہیں. دیکھو بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن میاں مر گئے تو 4 مہینے عدت گزارنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا مشکل ہوتا ہے کہ عدت ان مرحوم کی کسی طرح ختم ہو تو میں کہیں نکلوں. وہ مرحوم سے اتنی بھی محبت نہیں رہتی کہ وہ جو ہے نا اس کی خاطر چلو اسی کے گھر میں 4 مہینے 10 دن اس کی یاد میں بیٹھ جاؤ, یہ بھی نہیں ہوتا. تو سب چیزیں بھول بھلائیاں ہو جاتی ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ قبر میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ, لیکن اس کے لیے ارادہ ہو, عزم ہو. تو اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے کہ جو جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم اس کا اعتراف کریں کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے کان دیے ہیں, چکھنے کے لیے زبان دی ہے, اور جو صحت مند ہیں ان کو تو شکر کر کر کے سارا دن اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. صحت سے بڑی تو کوئی دولت نہیں ہے. کیسی ہی غربت ہو, خدا کی قسم وہ غریب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اس مالدار سے کروڑ گنا بہتر ہے جس کے پاس سب کچھ ہے مگر ڈاکٹروں کی طرف سے اس پر پابندی لگی ہوئی ہے. کیا فائدہ ایسے پیسے کا کہ آپ اس سے میٹھائی نہیں کھا سکتے. اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو دن رات جلیبیاں کھاتا ہے, لڈو کھاتا ہے, اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ شوگر لیول میرا بڑھ جائے گا. اور غریبوں میں شوگر کا ریشو کم ہے کیونکہ محنتی ہوتے ہیں, ان کو بیماریاں نہیں ہوتی, اور کھاتے بھی کم ہے, کھانے کو ملتا ہی کم ہے. تو جب کم کھاؤ گے تو ویسے ہی بیماریاں نہیں ہوتی. بیماریاں تو ساری ہو کھانے سے رہی ہیں. وہ غریب کروڑ گنا اچھا ہے جس کو رات سکون کی نیند آ جاتی ہے اس کروڑ پتی سے جس کو رات سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. کیا یہ نعمت نہیں ہے جو غریب کو ملی ہوئی ہے؟ مگر وہ ہر وقت غربت میں بیٹھ گئی, روتا رہے گا بیٹھ. کبھی کسی روحانی کو فون کرے گا, کبھی کسی مولوی صاحب کو فون کرے گا, کبھی کسی کو فون کرے گا. پریشانی کا کسی سے ذکر کرنا تاکہ اس کا حل پتہ چل جائے, یہ ناشکری میں نہیں آتا. یہ تو جائز ہے, آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے کسی سے مشورہ لیں, مگر اس کو اس طرح سے بیان کرنا کہ دنیا کے سب سے بڑے پریشان آپ ہی ہیں, یہ ناشکری میں آتا ہے. اگر آپ نے اپنی پریشانی کسی کو بیان کرنی ہے تو آپ بتائیں اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں, ایک چھوٹی سی پریشانی میری بدعمالیوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں اس میں بھی اگر کوئی رہنمائی مل جائے, یہ پریشانی دور ہو جائے, تاکہ جہاں اللہ کی اتنی نعمتیں یہ بھی ہو جائے. یہ بھی تو ایک اچھا انداز ہے نا بیان کرنے کا. لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسے بیان ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا پریشان دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں, اس سے بڑا کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوا. ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, شان کو پرے کر دو تو پریشانی دور ہو جائے گی. پریشان کا کیا مطلب ہے؟ پرے. شان کو کہو گے ذرا پرے, پراوڑ, پنجابی زبان میں کہتے ہیں پراوڑ, پرے ہو جاؤ شان کو. تو جب کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اوپر یہ کیوں, بولو ہم تو اس کی مستحق تھے, ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ اس سے زیادہ پریشانی آنی چاہیے تھی. کل ایک آدمی کا فون آیا کہ میری وائف کو برین دماغ کا کینسر ہو گیا, میں بہت پریشان ہوں, اور الٹے وسوسے آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے مجھے یہ غم کیوں دیا. جوان بیوی اور بچے بھی ہوں تو ظاہر ایک بڑی ٹینشن کی بات ہے. کہہ رہے مجھے اللہ کے بارے میں عجیب وسوسے آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ نے گارنٹی لی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی بیوی کو. بھئی اللہ نے کوئی آپ سے معاہدہ کیا ہو, ایگریمنٹ کیا ہو کہ تمہاری جب شادی ہوئی ہے تو تمہاری بیوی بڑھاپے تک تمہارے ساتھ رہے گی, کبھی جوانی میں نہیں مر سکتی. وہ اللہ نے معاہدہ کیا ہو, پھر اللہ اس معاہدے کے خلاف چل رہا ہو, تو پھر آپ کو اللہ کے بارے میں خیالات آنے چاہیے.
اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں 1 سیکنڈ کی بھی کسی کی گارنٹی نہیں لیتا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت مر سکتا ہے. لہذا پہلے سے تیار رہو, اس دنیا سے اتنا دل ہی نہیں لگاؤ کہ جب یہ دنیا چھوٹے تو پھر اللہ کے بارے میں معاذ اللہ الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جائے. غم تو ہوتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے, غم تو ہوتا ہے, یہ نہیں کہ غم ہی نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے بارے میں غلط خیالات کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے کب کہا تھا؟ اللہ نے تو کہا پہلے سے تیار رہو, کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ الفاظ یاد رکھیں, کسی کے ساتھ. کسی کے ساتھ کا مطلب چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بن جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس وسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں چائنا میں, انہوں نے عجیب واقعہ سنایا مجھے. ایک صاحب کی بات بتائی کہ وہ پاکستانی ہیں اور اتنی ترقی انہوں نے کم عمری میں کر لی کہ وہ چائنا میں ایک ہوائی جہاز کمپنی میں ان کے شیئرز کا سب سے زیادہ حصہ ہے, تو ارب پتی آدمی بن گیا 9 عمری میں ہی. اتنی دولت کم عمری میں کما لی اس نے. تو مجھے بیان کر رہے تھے کہ بڑا یعنی اللہ نے اس کو نوازا ہے. دیکھو اتنی چھوٹی عمر میں, اور ہے پاکستانی مگر چائنا میں اس کے ہوائی جہاز کی کمپنیوں کا مالک. تو میں نے کہا ہوگا کیا کریں, کھاتا تو وہی ہے نا, وہی پراٹھا کھاتا ہوگا جو ہم کھاتے ہیں صبح صبح. کیا خیال ہے؟ انڈا ہم بھی کھا لیتے ہیں, وہ بھی کھا لیتا ہوگا. اب یہ تو نہیں کہ وہ سونے کے انڈے پکا کے کھائے. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی بڑی جہازوں کی کمپنی کا اگر مالک بن گیا, W11 کا مزہ تو نہیں لے سکتا نا وہ. کیا خیال ہے؟ کچھ مزے تو اللہ نے کراچی والوں کو ایسے دیے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. W11 کا مزہ, آپ کہیں گے W11 میں کون سا مزہ ہے؟ W11 سے جب زندہ سلامت اپنا موبائل بچا کے نیچے اتر آؤ, اس وقت جو روحانی سکون ملتا ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کر کے بھی نہیں ملتا. یہ اللہ نے خاص W11 جو کراچی کی ہے اس کو, اس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا زندگی کا مقصد صرف یہ بن جاتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ اپنے کپڑے بچا کے, پھٹنے سے اور موبائل چھننے سے بچا کے میں لانڈی یا جہاں بھی W11 جا رہی ہے اپنے اڈے پہ میں عزت کے ساتھ اتر جاؤں. تو جب غریب آدمی نکلتا ہے باہر شرافت کے ساتھ, دیکھتے ہیں سب چیزیں ہیں, تو اس کے جو سکون کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, لائق نہیں, اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا وہ کیا کتنے پراٹھے کھا لیتا ہے وہ, ہے بھائی دوپہر کیا کھا لے گا وہ, روزانہ تو گوشت ویسے بھی کوئی نہیں کھا سکتا, 2 3 دن کھائے گا, پھر جتنا بھی پیسہ ہو دال کھانے کا دل چاہتا ہے, سبزی کھانے کا دل چاہتا ہے. تو خیر انہوں نے بڑی وہ تعریف کی, وہ یوں ہیں اور اتنا نواز دیا اور بڑا رش آتا ہے ان کو دیکھ کے. چند دن پہلے ان کا فون آیا, کہہ رہے وہ کھڑے کھڑے ایئرپورٹ پہ دھڑام سے نیچے گرا ہے, اٹیک ہوا اور مر گیا وہیں پہ. کھڑا ہوا ایئرپورٹ پہ اتنا بڑا آدمی, اٹیک ہوا, ہارٹ اٹیک, پہلی دفعہ اٹیک ہوا, اور 10 منٹ بھی نہیں لگے ہیں اس کو علاج اور ٹریٹمنٹ میں, وہ 10 منٹ کے اندر اندر مر گیا. میں نے کہا یہ ہے اللہ بتا رہے ہیں. اب لوگ تو کہیں گے ہائے اتنے مشکل سے اتنا پیسہ کمایا, ہائے اتنا وہ کیا, ہائے ساری زندگی ماں باپ کی محنت بھی ضائع. تو اللہ پہ اشکالات آئیں گے نا, اللہ پہ وسوسے آئیں گے اللہ کے بارے میں. تو اللہ جواب میں کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی نہیں مر سکتا, جتنا بھی بڑا ہو جائے 2 منٹ کے اندر ساری دنیا چھین سکتا ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اس دنیا کو کماؤ مگر اس سے دل نہ لگاؤ. کمانے کی اجازت ہے, دل نہ لگاؤ. دل اس چیز کو دیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال جائیں گے قبر میں. آپ کی کمپنیاں, آپ کی پینٹیں اور آپ کی شرٹیں اور آپ کے بنگلے اور آپ کی ٹائیاں اور آپ کے سوٹ بوٹ اور آپ کی عزت اور آپ کا گریڈ, یہ قبر میں قبرستان کی, یہ قبرستان والوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں. قبرستان والے تو انتظار میں رہتے ہیں کوئی کچھ فاتحہ درود کر دو ہمارے لیے, کچھ بھیج دو, کوئی اصالہ ثواب کر دو, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ صدقہ خیرات کر دو. ان بیچاروں کے صرف یہی مسائل ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرا دو. امام صاحب سے بولو یا خود کر لو کہ بھائی ہم قبر میں یہ حالت ہے, دعائیں. تبھی مردے کے دیکھو دنیا داروں کے لیے کیا کیا دعائیں ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں نا, میرے بچے کے لیے دعا کریں میڈیکل کالج میں پاس ہو جائے, میرے بچے کے لیے دعا کریں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے, میرے بچے کے لیے دعا کریں امریکہ چلا جائے. لوگ کہتے ہیں نا یہ, لیکن جب مر گئے, یا ابا کے لیے لوگ کیا دعا کراتے ہیں, میرے ابا کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے دے. میرے ابا کے لیے دعا کریں کہ اماں کے اخلاق اچھے ہو جائیں, ابا کو تھوڑی سی ٹینشن کم ہو جائے. میری اماں کے لیے دعا کریں کہ ابا کے اخلاق اچھے ہو جائیں, اماں تھوڑی سی ٹینشن فری زندگی گزار. یہ سارے زندگی کے مسائل ہیں.
جب مر جاتے ہیں تو پھر صرف ایک ہی دعا, میرے ابا کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت کر دے, پھر کوئی اور دعا نہیں ہے. میرے ابا کے لیے دعا کریں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, میرے ابا کے لیے دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے, میرے ابا کے لیے یہ پیسے لے لیں کسی کنویں میں لگا دیں صدقہ جاریہ بن جائے, مسجد میں پنکھا لگا دیں, دری بچھا دیں صدقہ جاریہ بن جائے, ثواب مل جائے ان کو. تو پتہ چلا مرنے کے بعد سارے مسائل ختم, صرف ایک مسئلہ رہ جاتا ہے بھائی اعمال ان کے اللہ قبول کر لے, ان کے گناہ ان سے جو ہوئے وہ اللہ معاف کر دے. تو اللہ نے بتا دیا صاف لفظوں میں قرآن میں بھی اور اپنے نبی کی زبان سے بھی, کوئی کتنا ہی ترقی کر کے کہاں تک پہنچ جائے میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی بھی وقت چاہوں گا فوراً چھین لوں گا. یہ مائیکل جیکسن کے آپ نے حالات سنے ہوں گے نا, 50 سال کی عمر میں مر گیا. اتنا زندگی سے محبت تھی اس کو, اتنی کہ ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے اس کے ہر وقت کہ ایسا نہ ہو کسی سے مسافہ کروں اس کے جراثیم میرے ہاتھ میں لگ جائیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. 24 گھنٹے ڈاکٹروں کا پینل اس کے ساتھ گھومتا تھا کہ کہیں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تو فوراً وہ ریپیئرنگ کر دیں اس کی. ہمیں تو جب فالٹ ہوتا ہے نا تو اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ بہت سارے آل فالٹ بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے. پھر ڈاکٹر 6 مہینے یہی دیکھتا رہتا ہے یہ خراب کیا چیز ہوئی ہے اس کی, اسی تجربے میں اور بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. مائیکل جیکسن کے گرد 24 گھنٹے ڈاکٹروں کا ایک پینل تھا کہ جہاں کوئی فنی خرابی پیدا ہوئی فوراً اس کو ٹھیک کرو. اور کمال کی بات یہ کہ اسپیئر میں گردے, اسپیئر میں آنکھیں, اسپیئر میں دل, اسپیئر میں جگر, یہ ساری چیزیں اسپیئر میں رکھی ہوئی تھیں کہ مائیکل جیکسن کا جیسے ہی گردہ خراب ہوا تو ایسا نہ ہو گردہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس ہمیں ٹائم نہیں ہے. لائیو زندہ انسانوں کے گردے, یعنی زندہ انسان سے کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی کہ آپ کو مائیکل جیکسن کو گردے دینے ہیں اگر اس کا کوئی گردہ خراب ہو گیا. فریز شدہ گردہ نہیں چلے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ نہیں کہ گردہ فریز ہوا ہو, یہ بندہ ہے جیسے ہی مائیکل جیکسن کا گردہ خراب ہوا یہ بندہ گردہ دے گا اور اس بندے کے عوض میں مائیکل جیکسن اس کا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے. ایسے کئی لوگ پالے ہوئے ہیں اس نے. اور آکسیجن والے کمرے میں سوتا تھا کیونکہ بعض دفعہ کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. ہمارے کتنی موتیں ایسی ہوئی ہیں آکسیجن ہی نہیں تھی, مر گیا, تو کمرہ بھی آکسیجن والا. لیکن کیا ہوا ہے مائیکل جیکسن, اور کتنا بڑا اس کا شو ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروخت ہو چکے تھے. 50 سال کی عمر میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر موت واقع ہوئی ہے. ڈاکٹر یہی دیکھتے رہ گئے ہو کیا رہا ہے اس کو, اور دم گھٹنے سے موت واقع ہوئی ہے. آکسیجن والے کمرے میں آکسیجن نہیں ملی اس کو. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. آکسیجن والے کمرے میں سانس گھٹ گیا. اندازہ لگاؤ آکسیجن والے کمرے میں کیا تھا, سانس نہیں آ رہا تھا. ڈاکٹر پریشان تھے, بھائی لگا بھی رہے ہیں, مکے بھی مار رہے ہیں سینوں کو, بھی سانس آئے. اتنا ٹائم نہیں ملا, اجل نے, موت کے فرشتے نے اتنا ٹائم نہیں دیا کہ اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا اور اس کا باقاعدہ علاج ہوتا. مر گیا. 50. ہم ہی اچھے نہیں رہ گئے. ہم تو نہ گردے کا, یہ گردے وردے ڈونیٹ کرنا حرام ہے, یاد رکھو. آنکھیں ڈونیٹ کرنا, گردے جو جس کو اللہ نے جو پرزہ دیا وہ اسی کے لیے دیا ہوا ہے. یہ گردے ڈونیٹ کرنا, آنکھیں ڈونیٹ کرنا, یہ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. یہ سارے پرزے اپنے ساتھ لے کے قبر میں جانے ہیں, ان پہ جنازہ ہوتا ہے, ان کو غسل دیا جاتا ہے. یہ عجیب حساب کتاب آ رہا ہے, آنکھیں فلاں کو دے دو, گردے فلاں کو دے دو, کلیجی فلاں کو دے دو, پھیپڑے فلاں کو دے دو. جنازہ کس پہ پڑھو گے کل؟ شاپر میں گوشت آ رہا ہوگا ہے بھائی. یہ بھائی غفار بھائی کا انتقال ہو گیا, اس میں مولوی صاحب جنازہ پڑھتے ہیں. بھائی غفار بھائی کے سر کہاں ہے؟ وہ سری جو ہے نا وہ لے گئے, عباسی والے لے گئے. ایک بندے کا سر کٹ گیا تھا, اس پہ فٹ آ رہی تھی وہ. اس کے گردے کہاں ہیں؟ وہ گردے سول ہسپتال والوں کو دے دیے. آنکھیں کہاں ہیں؟ گوشت ہے فریج میں رکھا ہوا تھا, اس پہ جنازہ ہو رہا ہے. تو بھائی گوشت بھی چیل کووں کو کھلا دو. خدمت تو صرف انسان کی ثواب نہیں ہے, جانوروں کی خدمت بھی ثواب ہے. تو قبر میں بھی تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے نا. یہ جو دلائل دیتے ہیں نا عقل پرست لوگ, آج کل عجیب عجیب فلسفی آ رہے ہیں ٹی وی میں, علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گردے ڈونیٹ کرنے میں کیا حرج ہے, آنکھیں دینے میں کیا حرج ہے. بہت بڑا حرج ہے, انسانی لاش کی توہین ہے یہ. تو میں پھر آخر میں کہتا ہوں یہ گوشت بھی چیل کووں کو کھلا دو نا, اس میں کیا حرج ہے. بلکہ اگر چیل کوے نہیں تو بہت سارے ممالک میں گوشت بہت مہنگا ہے. یہ جو میت کا گوشت ہے اس کو پیک کرو, پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے, پیک کر کے بھیجو, انسان کھا کے بہت سارے لوگوں کو خوراک مل جائے گی, انسانیت کی خدمت ہو جائے گی. تو غیر مسلموں کے کوئی حدود نہیں ہے, اس لیے وہ سب کچھ حلال سمجھتے ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم نے کچھ حدود ہیں. انسانیت کی خدمت بھی ایک حدود کے اندر کرنی ہے آپ نے.
تو یہ ایک مسئلہ بھی اچھا ہوا سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ کی نعمتوں کو مان کر ان کا زبان سے اعتراف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بزرگوں میں اللہ والوں میں کچھ ایسے ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو پھونک لگا دیں تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ان کی بزرگی ہوتی ہے, کچھ تقویٰ ہوتا ہے ان میں, للہیت ہوتی ہے, تو اس تقوی کی وجہ سے کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے, کرامت. تو یہ جو پھونکے لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے خلاف ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نفس پھونک ہی کے خلاف ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, گناہوں سے بچتا ہے, عبادت بہت کرتا ہے, تو وہ کسی کو پھونک لگا دیتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کچھ بھی پڑھ کے پھونک لگا دے بس اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ اتفاقی طور پر بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, اس کا میں منکر نہیں ہوں. برکت بھی ہوتی ہے, بزرگوں کو اپنے گھر میں بلائیں گے, ان سے وہاں نماز پڑھوائیں گے, اس کی بھی برکت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور ان سے نماز پڑھوائی. تو اللہ کے نبی گھر میں گئے, ان کے گھر میں نماز پڑھی. ظاہر ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ برکت ہو. اب نبی نہیں ہے تو بزرگان دین ہیں, علماء ہیں, وہ اگر کسی کے گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھ لیں یا کوئی دعا دے دیں تو اس سے برکت ہوتی ہے. میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن بندہ بزرگ ہونا چاہیے. بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم بھی ہو اور گناہوں سے بچتا بھی ہو. یہ سیٹ اپ والے لوگ ہیں نا, یہ ہوتے نہیں ہیں بزرگ. لوگ ان کے چہروں کی داڑیاں اور یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر متاثر ہو جاتے ہیں, تو اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. باقی فی نفسی ہی برکت بھی ہوتی ہے بزرگوں سے تعلق میں, اور ان سے دعا کروانے میں, اور ان کو گھر میں بلانے میں, ان کی دعوت کرنے میں بھی برکت ہوتی ہے. گھر میں علماء کو بلائیں, ان کی دعوت کریں. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, مجھے نہ بلائیں, میں بزرگ ہوں بھی نہیں. لوگ بلاتے ہیں زبردستی, تو ویسے علماء کو بلایا کریں, بزرگوں کو بلایا کریں, ان کو گھر میں کھلایا بھی کریں. اس سے گھر میں انشاءاللہ کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. مجھے کوئی فون نہ کرے, میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایک کھانے کے چکر میں 2 گھنٹے لگتے ہیں انسان. اور پھر لوگ عجیب لوگ ہیں, لوگ ایک تو مولویوں کو زبردستی کھلاتے ہیں, نئی دعوت قبول کرو تو غصہ ہوتے ہیں, اور قبول کرو تو پھر دعوت کھلا کے بولتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب ہمارے تو تعلقات بہت ہیں نا, ہر آدمی اپنے ولیمے پہ بلا رہا ہے, ہر آدمی. تو ہم اگر جائیں تو ہم تو سارا دن پھر یہی کرتے ہیں, کبھی اس دعوت میں پہنچے ہوئے, کبھی اس دعوت میں پہنچے ہوئے, کبھی اس گھر سے نکل رہے ہیں کھا کے. برا بھی لگتا ہے یہ, اور ٹائم بھی نہیں ہے, بہت سارے کام ہیں. تو اب اپنے اصول بنا دیے بھائی کسی بھی دعوت میں نہیں جانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں, کہ بھائی مجبوری ہے. دعوت کو ٹھکرانا جائز نہیں ہے, بری بات ہے, مگر مجبوری ہوتی ہے نا. آبادی بھی بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ, لوگ بھی بہت ہیں, تو اب دعوت ہی کھاتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے ادھر. پھر لوگوں میں بار بار بتا دوں کہ نئی دعوت قبول کرو تو ناراض ہوتے ہیں, اور قبول کرو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کھاتے ہیں. تو بھائی آپ لوگ کی زبردستی. اور لوگ بھی بڑے نالائق ہو گئے ہیں. لوگ علماء کو اس نیت سے نہیں کھلاتے کہ ان سے محبت بڑھے گی, اس نیت سے کھلاتے ہی آئے کہ کھائیں گے نا تو ہمارا رزق ڈبل ہو جائے گا. یعنی اگر علماء کو کھلا بھی رہے ہیں تو اپنی نیت سے کہ یار یہ ہمارے گھر کی چائے پی لیں, ہو سکتا ہے دودھ کا خرچہ ہی بچ جائے ہمارا, ٹھیک ہے, برکت ہو جائے. تو یہ نیت نہیں کیا کرو, برکت تو ہوگی. حدیث میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. یہ حدیث میں آتا ہے, نیک لوگوں کو کھلا. جن کو آپ نیک سمجھتے ہیں وہ اندر سے کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا, کون کتنا نیک ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کچھ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ نیک ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کو بلا کے آپ نے کھلا دیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے برکت ہو جائے گی. لیکن نیک لوگوں کے پاس کھانے کا زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے. جو ہر دعوت میں جا رہے ہیں نا, اس گھر سے نکل کے ادھر چائے پینے چلا گیا تاکہ ان کے گھر میں برکت ہو, یہاں سے نکلا اس گھر میں حلوہ کھانے گیا کہ تاکہ ان کے حلوے میں برکت ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے عبادت کب کرتا ہے؟ پھر یہ نیک بننے کے لیے کھانے سے تو کوئی نیک نہیں بنتا, روزہ رکھنے سے نیک بنتے ہیں. تو روزہ کب رکھتا ہے یہ, عبادت کب کرتا ہے یہ, دین کا کام کب کرتا ہے؟ تو سارا دن تو اس کا ناشتے پراٹھوں کھانوں میں ہی لگ جاتا ہے لوگوں کے. بعض لوگ ایسے نیک دنیا میں ہیں, صبح بھی مرید کے ہاں ناشتہ, دوپہر لنچ کسی اور مرید کے ہاں, اس کی برکت کے لیے ڈنر کسی اور مرید کے ہاں, سارا دن کھانا پینا, مگر ان پر جو نیکی کا لیبل ایک دفعہ لگ گیا اب وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو عمل میں لگنا چاہیے. عمل میں روزہ رکھنا سنت ہے, روزے رکھنا, کھانا عبادت نہیں ہے, روزے رکھنا سنت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو, مشائخ کو دیکھا ہے کثرت سے روزے رکھتے ہیں,
کثرت سے روزے, گرمیوں میں بھی روزے رکھتے ہیں ایسے بزرگ. اللہ کا شکر ہے ہمیں جن بزرگوں سے واسطہ پڑا وہ کھانے پینے والے نہیں ہیں, وہ روزے رکھنے والے ہیں. تو برکت کا اپنا ایک وجود ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, برکت ہوتی ہے. یہ کسی نے پرچیاں دی ہیں بھائی, جلدی جلدی. زوجہ شفیق الرحمان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے. مجھے یہ کہنا ہے اپنا شناختی کارڈ کسی بروکر سے بنوا سکتا ہوں؟ مجھے لائن میں, اگر بروکر لوگوں کا حق مار کے بنا رہا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے. اگر وہ حق مارے بغیر کسی کو, یعنی کسی کا, آپ کے اس بروکر کو پیسے دینے سے کسی درمیان میں کسی آدمی کا حق نہیں مارا جا رہا تو پھر جائز ہے. آج کل 9 سیٹر رکشے بند ہو گئے ہیں اور اس کی جگہ 6 سیٹر چل رہے ہیں جن میں مرد اور عورتیں 3 سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھ رہے تھے. اس میں مرد اور عورتوں کے اختلاط پر لوگوں کو دھیان نہیں ہوتا. بھائی عورت کے ساتھ نہ بیٹھیں, جیسے 3 سیٹیں پیچھے 3 آگے ہیں تو مرد آگے بیٹھ جائیں, خواتین پیچھے بیٹھ جائیں, یا خواتین اس طرف بیٹھ جائیں, مرد پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں, اس طرح سے جائز ہے. اس کو اختلاط نہیں کہتے. اتفاق سے مرد اور عورت کا کہیں اجتماع ہو جائے تو اس کو اختلاط نہیں کہتے. جیسے بازار میں آپ جاتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ لیڈیز کو الگ کرو, یہاں سے میں مولوی صاحب آ رہے ہیں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے, جتنی لیڈیز ہیں ان کو تمبو لگا کے الگ کر دو, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بھی نہیں کہ مولوی صاحب بازار ہی جانا چھوڑ دیں, کیونکہ مولوی صاحب بھی انسان ہے, اس نے بھی گھر میں خریداری کرنی ہے. سامنے والا رکشا ہے تو مجبوری میں بیٹھ جائیں, اس میں نظر نیچی کر لیں. اس بہانے نظر نیچے کرنے کی عادت پڑ جائے گی. اس کو اپنی بہن سمجھیں کہ جو سامنے بیٹھی ہوئی میری بہن ہے, محترم ہے میرے لیے, مسلمان عورت ہے, تو اب نظر نیچی. اب بیچاری عورتوں کو اس طرح ہم پابندی لگا دیں کہ رکشے میں, تو پھر ٹیکسیوں میں تو بہت مشکل کام ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا, جو جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. وہ کوئی آلو خریدنے جا رہا ہے, کوئی ٹماٹر خریدنے جا رہا ہے, کوئی کچھ کسی کام سے جا رہا ہے, تو جو سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کو مسلمان سمجھیں, قابل احترام سمجھیں اور نظر نیچے کر لیں. اس سے آپ کو رکشے کا ثواب ملے گا, رکشے میں سفر کرنے کا بھی. ورنہ رکشے میں سفر کرنے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے اسلام میں, لیکن اس طریقے سے سفر کریں گے تو رکشے میں سفر کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا. تو دیکھ لو کیسی زبردست چیزیں ہیں, آپ کو رکشے میں ثواب مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. برحمتک یا رحمت.